بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات واقعات کا سلسلہ اور قسط نمبر 4 حاضر خدمت ہے۔ آج کا اہم ترین واقعہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بہت بڑی کرامت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ واقعہ 643 ہجری کا ہے۔ اس وقت ہندوستان کا تاج سلطان ناصر الدین التمش کے سر پر تھا۔ سلطان ناصر الدین التمش ایک درویش منش انسان تھا، درویشوں کی بہت خدمت اور ان کو پسند کرتا تھا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند اور مرید تھا۔ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وصال فرما چکے تھے، اور ان کی جگہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن میں رہائش پذیر تھے، اور سلطان ناصر الدین التمش بذات خود حضرت بابا فرید کی خانقاہ میں حاضر ہو کر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ کی زیارت اور دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے نائب الغ خان نے مختلف حیلوں اور بہانوں سے اس کو باز رکھا۔ اصل میں اس کا نائب وزیر الغ خان اپنے دل کے اندر ہندوستان کا بادشاہ بننے کی شدید ترین خواہش رکھتا تھا، اور اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ خود حاضر ہو کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ فرید میں دعا کی درخواست کرے گا۔ اس نے سلطان ناصر الدین التمش کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضرت بابا فرید حضرت قطب کے خلیفہ اکبر ہیں، ان کی خدمت میں کسی اہتمام کے بغیر جانا گستاخی ہوگی۔ پہلے وہ خود حاضری دے گا، پھر سلطان کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ سلطان ناصر الدین التمش الغ خان کی باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ الغ خان اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے سب سے پہلے سلطان التمش سے اجودھن پاک پٹن کے ارد گرد کے جو دیہات تھے اور جو جاگیریں تھیں اس کے کاغذات اور پروانے حاصل کیے، اور ساتھ ہی قیمتی تحائف، زر کثیر اور ایک بڑا لشکر لے کر اجودھن کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر پاک پٹن میں جب حضرت بابا فرید کو الغ خان اور اس کے لشکریوں کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ نے اس لشکر سے ملنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ واپس جائیں، اس درویش کو ان سے ملنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب الغ خان کو خبر ملی کہ حضرت بابا فرید ان ہزاروں سپاہیوں سے ملنا نہیں چاہتے تو اس نے حضرت بابا فرید کے خدمت گاروں سے درخواست کی کہ حضرت بابا فرید اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ یہ ہزاروں سپاہی طویل سفر کر کے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور بغیر زیارت کے واپس نہیں جانا چاہتے۔ حضرت بابا فرید کے خدمت گار بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو ایک خدمت گار نے یہ تجویز دی کہ حضرت بابا فرید کو ایک بلند مقام پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کی چادر مبارک نیچے لٹکا دیتے ہیں، پھر ہر سپاہی اس چادر کو بوسہ دیتے ہوئے اور حضرت بابا فرید کی زیارت کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ یہ تجویز سن کر الغ خان اور اس کے سپاہی بے تحاشا پکار اٹھے۔ پھر یہی ہوا کہ حضرت بابا فرید کو جب یہ تجویز دی گئی تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی، اور ادھر الغ خان اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہی سعادت کافی تھی۔ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت بابا فرید ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہو گئے اور اپنی چادر مبارک نیچے لٹکا دی۔ لشکر کے سپاہی ایک ایک کر کے آتے رہے، حضرت شیخ کا دیدار کرتے اور چادر کو بوسہ دے کر گزر جاتے۔ سپاہیوں کے بعد جب الغ خان حضرت بابا فرید کی خدمت میں پہنچا تو مدتوں سے سوئی ہوئی اقتدار کی خواہش بھی بیدار ہو گئی، اور اس نے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا
کہ سب سے پہلے وہ تحائف اور زر کثیر اور سونا چاندی پیش کرے گا، پھر گاؤں کی جاگیر اور کاغذات حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کرے گا، پھر اپنی بادشاہی اور اقتدار کے لیے دعا کی درخواست کرے گا۔ الغ خان نے تحائف اور زر کثیر جب حضرت بابا فرید کی بارگاہ فرید میں پیش کیا تو آپ نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ تمام تحائف اور نقدی اسی وقت ضرورت مندوں میں بلا تفریق تقسیم کر دی جائے۔ اس کے بعد الغ خان نے پروانہ جاگیر کاغذات حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیے تو حضرت بابا فرید نے جاگیر کے کاغذاتوں کو بہت غور سے اور فکر سے دیکھنے لگے۔ اسی دوران الغ خان درمیان میں ہی بول اٹھا کہ حضور، یہ جاگیروں کی ملکیت صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے ہے۔ تو جیسے ہی الغ خان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو حضرت بابا فرید نے وہ تمام جاگیروں کے کاغذات الغ خان کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ مجھے اس فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے، تمہاری سلطنت میں بے شمار ضرورت مند ہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ان میں تقسیم کر دو۔ الغ خان یہ سن کر مایوس ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ بابا فرید کاغذات کو قبول کر لیں گے تو پھر وہ اپنی اقتدار اور بادشاہی کے لیے دعا کی درخواست کرے گا، لیکن حضرت بابا فرید نے جاگیر کا پروانہ قبول نہیں کیا تو اس کو اپنی منزل دور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک حضرت بابا فرید نے اس کے دل کی چھپی ہوئی تحریر خود ہی بیان کر دی۔ الغ خان کو فارس کا بادشاہ فریدوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الغ خان، فریدوں کوئی آسمان سے بادشاہ بن کر نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی آسمانی فرشتہ تھا، لیکن جب اس نے داد و حش یعنی سخاوت اور رحم دلی سے کام لیا تو وہ بادشاہی کے درجے پر فائز ہو گیا اور لوگوں میں فریدون مشہور ہو گیا۔ تو بھی سخاوت اور رحم دلی سے کام لے، کیا خبر تو بھی فریدوں ہو جائے ایک دن۔ الغ خان یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوتوں کے بے شمار تذکرے سنے تھے اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا اور سن بھی لیا تھا۔ اس کے بعد الغ خان نے اپنے ہزاروں فوجیوں کی موجودگی میں اپنا سر حضرت بابا فرید کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ میرے دل کی بات جان گئے ہیں اور میری یہ دلی تمنا ہے، میری آرزو ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ الغ خان اٹھو، دنیا کا کوئی درویش کسی انسان کے مقدر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فقیر اور درویش یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں مگر اقتدار کی خوشخبری نہیں سنا سکتا۔ پھر بھی تم سخاوت اور رحم دلی سے کام لو، کیا خبر یہ سخاوت تمہارے کام آ جائے۔ الغ خان حضرت بابا فرید کا اشارہ سمجھ گیا اور حضرت بابا فرید کے ہاتھوں کو طویل بوسہ دے کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس ملاقات کے بعد الغ خان میں یہ تبدیلی آ گئی کہ جو کوئی حاجت مند اور جو کوئی سوالی اس کے دروازے پر آ کر کوئی سوال کرتا تو الغ خان اس کی ضرورت پوری کر کے اس کو واپس بھیجتا، خالی نہ بھیجتا تھا۔ اس کے ساتھی عمراء اور وزراء اس کے اندر اس تبدیلی کو بڑی حیرت سے دیکھتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ گزرتے گزرتے 25 سال اس واقعے اور ملاقات کو بیت گئے، لیکن ابھی تک اقتدار کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ شدید مایوس ہو جاتا، اس کے خواب بکھرنے لگتے، تو پھر اچانک اسی وقت حضرت بابا فرید کی بات اس کو سرگوشی میں سنائی دینے لگتی کہ الغ خان، سخاوت اور رحم دلی سے کام لو تو ایک دن تم بھی فریدوں ہو جاؤ گے۔
ناظرین و سامعین، ٹھیک 25 سال کے بعد 664 ہجری کو سلطان ناصر الدین التمش کا انتقال ہوا تو متفقہ طور پر امراء اور وزراء اور حکام نے الغ خان کو ہندوستان کا سلطان چن لیا۔ رسم تاج پوشی کے بعد الغ خان نے سلطان غیاث الدین بلبن کا لقب اختیار کیا۔ پھر سر عام بھرے دربار میں اعلان کیا کہ سنو، اس منصب عظیم پر پہنچنے کے لیے مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی دعاؤں کا بہت زیادہ دخل اور عمل ہے۔ آپ مجھے فریدوں ہونے کی دعا دیتے تھے اور آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آپ فرماتے تھے کہ الغ خان سخاوت اور رحم دلی سے کام لو تو ایک دن تم بھی فریدوں ہو جاؤ گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔